بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت سفر اپنے چچا کے ساتھ۔ محترم ناظرین، انہوں نے پہلا تجارت سفر کیسے طے کیا اور راستے میں ان کے ساتھ کیا کیا پیش آیا، وہ کن لوگوں کے ساتھ ملے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جب دادا حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لی۔ محترم ناظرین، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 8 برس تھی جب آپ اپنے چچا کے پاس رہنے لگے۔ پیارے دوستو، قریش مکہ کے تجارتی قافلے سردی اور گرمی میں سامان تجارت لے کر یمن اور شام کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہی تجارت اہل مکہ کی تمام ضروریات کی فراہم کا ذریعہ تھی اور اسی پر ان کا معاشی انحصار تھا۔ عرب کے اس دستور کے مطابق ابو طالب بھی تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب پر اپنے خاندان کا بوجھ اور دوسرا آپ خانہ کعبہ میں آنے والے تمام مہمانوں کی خدمت میں بھی سرمایہ لگاتے تھے۔ محترم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 یا 12 سال تھی، آپ نے اپنا پہلا سفر حضرت ابو طالب کی تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف کیا، جہاں آپ کی ملاقات بحیری نامی راہب سے ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام اہل مکہ کے تاجروں کے قافلے کے ساتھ حضرت ابو طالب شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے جانے کا ارادہ پہلے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت محض 9 یا 12 سال تھی اور سفر طویل اور مشکل تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ لیکن جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے آئے۔ حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی مہار تھامی اور ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصرار پر حضرت ابو طالب کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے آپ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دل تھا کہ ان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں، کیونکہ ان کو اپنا بھتیجا اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ محترم ناظرین، عیسائیوں نے اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے تجارتی راستوں پر سوما کلیسا تعمیر کیے ہوئے تھے، جن میں عیسائی راہب تبلیغی فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ یہ راہب امور دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ کر خدا کی عبادت کرتے اور عیسائیت کے علوم و معارف حاصل کرتے۔ اس بات کے قوی قرائن موجود ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان کی علامات نبوت کے بارے میں اپنی کتب کی تعلیمات و بشارات کی روشنی میں بھرپور آگاہی رکھتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ نبی شفقت پدری سے محروم یتیم ہوں گے، انہیں مہر نبوت سے سرفراز کیا ہوگا اور معجزات و کرامات کا بکثرت ان سے صدور ہوگا۔ یہ راہب اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام محتشم کو یہود کی طرف سے دشمنی کا سامنا اس لیے کرنا پڑے گا کہ یہود کی خواہش یہ تھی کہ نبوت ان کے درمیان ہی رہے اور آخری نبی انہی میں سے ہو۔ پیارے دوستو، بیت المقدس کے شمال اور دمشق کے قریب ایک چھوٹی سی تجارتی منڈی بصرہ کے نام سے واقع تھی۔ یہاں آ کر اکثر تجارتی کارواں قیام کیا کرتے تھے۔ قریش کا یہ قافلہ جب بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک راہب اقامت گزیر تھا جس کا نام جرجیس یا سرجیس تھا۔ ابو القاسم سہیلی کی تحقیق کے مطابق اس کا نام سرجس تھا، مگر مشہور بحیرہ کے نام سے تھا اور عیسائیت کا بڑا عالم مانا جاتا تھا۔
بعض سیرت نگاروں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسل در نسل چلے آ رہے تھے، اور اس زمانے میں ان علوم کا امین یہی بحیرہ تھا۔ بحیرہ کے علاوہ دیگر علماء نصارہ بھی اس صومعہ میں رہتے تھے اور درس کتاب یعنی انجیل مقدس کا درس دیتے تھے۔ عمومی طور پر یہاں سے تجارتی قافلے اکثر گزرا کرتے تھے، لیکن بحیرہ ان کی طرف توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن جب قریش کا قافلہ آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، تو خلاف عادت یہ راہب ان کی طرف خود چل کر اس وقت آیا جب وہ اپنی سواریوں کو خود درخت کے نیچے سائے میں باندھ رہے تھے۔ بحیرہ کے آنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ دیکھا کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ قافلہ جب ایک درخت کے نیچے قیام پذیر ہوا تو بادل کے ٹکڑے نے پورے درخت کو گھیر لیا۔ جب اہل قافلہ اترے تو قافلے کے ساتھ معزز افراد پہلے ہی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ بیٹھنے کے لیے باقی نہ رہی۔ جب مجمع سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھے تو درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ آپ پر پھیلا دیا۔ یہ وہ غیر معمولی معاملات تھے جن کا بحیرہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اس لیے وہ مجبور ہو کر قافلے کی طرف آیا اور اہل مکہ کے قافلے کو ضیافت کی پیشکش کی۔ اس پر قریش کے ایک شخص نے اس پر تکلف اہتمام کی وجہ جاننا چاہی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے قافلے اس مقام سے کئی بار گزر چکے تھے، لیکن کبھی بھی بحیرہ نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ بحیرہ نے فقط اتنا کہا کہ وہ ان کی دعوت کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ اس کی دعوت قبول کریں۔ قافلہ نے ان کی دعوت قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی وجہ سے درخت کے نیچے سواریوں کی رکھوالی کی غرض سے چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، جب اہل قافلہ کلیسا پہنچ گئے تو بحیرہ نے دیکھا کہ جس شخص سے ملاقات کی غرض ہے اس نے یہ دعوت رکھی تھی یہ وہ قافلے میں موجود نہ تھا، لہذا اس نے اہل قریش سے افراد کے حوالے سے استفسار کیا، جس پر ایک شخص نے کہا کہ قافلے کے تمام لوگ موجود ہیں سوائے ایک کم عمر بچہ جس کو ساز و سامان کی حفاظت کی غرض سے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے اس بچے کو بھی بلانے کا کہا اور اس بات کا اہل قریش کو بھی احساس ہوا کہ انہوں نے اس بچے کو پیچھے چھوڑ کر اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اس بچے کا نسب پاک اور اعلیٰ ہے اور وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے رہ جائے۔ پیارے دوستو، ساری باتیں سن کر آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب جلدی سے اٹھے اور آپ کو لے کے آئے اور دیگر افراد کے ساتھ لا کر کھانے پر بٹھا دیا۔ محترم ناظرین، جب آپ اپنے چچا حارث کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر روانہ ہوئے تو بادل بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کیے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید غور اور توجہ سے دیکھنے لگا اور ساتھ ساتھ آپ کے جسم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامات نبی آخر الزمان تلاش کرنے لگا جو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونی چاہیے تھیں۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نبوت کے تمام مطلوب اوصاف پا لیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس محفل میں بحیرہ کی نگاہوں کا مرکز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بن گئی تھی۔ بحیرہ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جب کاروان کے لوگوں کھانے سے فارغ ہو کر ادھر ادھر ہو گئے تو بحیرہ راہب آپ کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لات و عزا کی قسم دے کر کچھ چیزیں جاننا چاہیے، کیونکہ اس نے اہل عرب کو یہ قسمیں کھاتے دیکھا تھا اور اس کا گمان یہ تھا اگر ان بتوں کے واسطے سے سوال پوچھے گا تو اس کو سچ جواب ملیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نزدیک لات و عزا کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ ان دونوں بتوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس پر بحیرہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر یہ وعدہ لیا کہ آپ صرف سچا جواب دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پس بحیرہ نے آپ کی شخصی احوال، آپ کی پسند ناپسند، آپ کی کیفیات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر امور کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سوالات کے جواب دینا شروع کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اس علم کے عین مطابق تھے جو بحیرہ کے پاس نبی آخر زمان کی ذات و صفات سے متعلق موجود تھا۔ اس گفتگو کے بعد بحیرہ نے آپ کی پیٹ
کی طرف دیکھا جہاں اس کو دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت نظر آئی۔ یہ وہ علامت تھی جو بحیرہ کے پاس موجود مقدس کتاب میں موجود تھی۔ مہر نبوت سینگی کے نشان کے یا کبوتری کے انڈے کی طرح تھے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کے جواب سن کر اور آپ کے شانہ اقدس پر مہر نبوت دیکھ کر آپ کے چچا ابو طالب سے آپ کا رشتہ جاننا چاہا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کی وجہ سے بحیرہ کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر بحیرہ بولا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، اور جب یہ اپنی والدہ کے بطن میں تھا تو اس وقت ان کے والد یعنی میرے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ اس کے جواب میں بحیرہ نے کہا کہ اب آپ نے بالکل سچ اور صحیح کہا ہے۔ پیارے دوستو، بحیرہ کی حضرت ابو طالب کو نصیحت۔ اس مکالمہ کے بعد بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو واپس شہر لے جائیں اور یہود سے ان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اگر یہود نے ان کو پہچان لیا تو وہ ضرور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، البتہ انہیں قتل کرنے بھی کی کوشش کریں گے۔ بحیرہ ابھی یہ بات مشکل مکمل ہی کر پایا تھا کہ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں آدمی روم کے فرستادے موجود تھے۔ راہب نے ان سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر انہوں نے کہا کہ اس ماہ میں ایک نبی خروج کرنے والا ہے، لہذا ہر راستے پر پہرے متعین کر دیے گئے ہیں اور ان کو اس مقام پر بھیجا گیا ہے۔ بحیرہ کے استفسار پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ 7 افراد سب سے زیادہ بہتر گردانے گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کو بحیرہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ سب سن کر بحیرہ نے کہا کہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لے تو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ وہ اس میں دخل دے سکے، لہٰذا کوئی بھی اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض روایات کے مطابق اس سفر میں 3 اہل کتاب میں بھی حضرت ابو طالب کے ہمراہ تھے، جن کے نام زریرہ، تمام اور دریس تھے، اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اس میں زریر کے بجائے زبیر کا نام کا شخص موجود تھا، اور یہ تینوں مذہباً یہودی تھے۔ انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کو اسی نظر سے دیکھا تھا جس انداز سے بحیرہ راہب نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بحیرہ نے انہیں بھی اس کام سے سختی سے منع کیا اور وہ تمام باتیں انہیں یاد دلائیں جو ان کی مقدس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و تذکرے کے بارے میں بیان کی گئی تھیں، اور انہیں یہ حقیقت ذہن نشین کروائی کہ اگر وہ سب مل کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرر یا نقصان پہنچانا چاہیں تو پھر بھی ایسا کرنے ان کے لیے ممکن نہ ہو سکے گا۔ بحیرہ نے اپنی اس بات پر اس قدر اصرار کیا کہ وہ لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ گئے جو بحیرہ انہیں ذہن نشین کروانا چاہتا تھا۔ بالآخر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی جس کی وجہ سے بحیرہ نے خود بھی تصدیق تائید کی ہوئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ اس موقع پر بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو قسمیں اور واسطے دے کر انہیں شام جانے کے بجائے راستے سے ہی واپس کر دیا۔ اس موقع پر بحیرہ نے واپسی کے سفر کے لیے اپنی طرف سے میدہ دودھ اور شکر سے تیار کردہ روٹی جو کاک کہلاتی تھی بطور زیادہ راہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کی، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اپنا تجارت کا سامان وہیں پر بیچ دیا اور واپس آپ علیہ السلام کو لے کر مکہ چلے گئے، کیونکہ آپ صلاۃ والسلام سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت و عقیدت رکھتے تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ محترم ناظرین، تاجر اپنے دین پر مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے 7 چیزوں کی رعایت کرے، کیونکہ تجارت کی تھی آپ علیہ السلام نے، تو تاجر کے لیے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، امام غزالی نے مسلم تاجر کے لیے 7 اصول اور نصائح بیان فرمائے، ہم اختصار کے ساتھ ان کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، تجارت کی ابتدا میں حسن نیت اور حسن عقیدہ ہو، پس تاجر تجارت شروع کرنے کے وقت سوال سے بچنے، لوگوں سے حرص و طمع سے رکنے، رزق حلال کے ذریعے لوگوں سے استغنادی، کمائے گئے مال کے ذریعے دین پر استناد اور اپنے اہل و عیال کی کفایت و کفالت کے قیام کی نیت کرے۔ پیارے دوستو، تاجر اپنی صنعت اور تجارت میں فروض کفایہ میں سے ایک فرض کفایہ ادا کرنے کی نیت کرے، اس لیے کہ صنعتیں اور تجارتیں اگر بالکلیہ چھوڑ دی جائیں تو وہ معیشتیں باطل اور تباہ ہو جائیں گی اور اکثر لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی تجارت کرنا فرض کفایہ، لہٰذا قوم میں ایک طبقہ ایسا ہونا ضروری ہے
جو تجارت میں لگا رہے، اس لیے کہ اگر سارے ہی لوگ صنعت و تجارت چھوڑ دیں گے تو اکثر لوگ ہلاکت کے دانے پر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اپنی تجارت کی شروعات میں یہ نیت کرے کہ وہ ایک فرض کفایہ کو ادا کر رہا ہو، اس طرح وہ اجر و ثواب کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ تیسرا اصول ہے کہ تاجر کو دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے نہ روک دے، اور آخرت کا بازار مساجد ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ دن کے اول حصہ کو بازار میں داخل ہونے کے وقت تک اپنی آخرت کے لیے صرف کرے، اس وقت کو مسجد میں گزارے اور وظائف کو لازم پکڑے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ اس پر اکتفا نہ کرے بلکہ بازار میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، اس لیے کہ بازار میں غافلوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنا افضل ہے۔ پانچواں اصول ہے کہ تاجر بازار اور تجارت پر بہت زیادہ حریص نہ ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے آخر میں وہاں سے لوٹے، یہ کاروبار میں بہت زیادہ حریص ہونے کی دلیل ہے۔ چھٹا اصول ہے کہ تاجر کے لیے حرام چیزوں کی تجارت سے بچنا لازم ہے اور ضروری، لیکن صرف حرام سے اجتناب پر اکتفا نہ کرے بلکہ مواقع شہوات اور شک و تہمت کے مقام سے بھی اعتراض کرے۔ ساتواں اصول ہے کہ تاجر کو چاہیے کہ وہ جن لوگوں سے معاملات کر رہا ہو ان کے بارے میں ہر وقت یہ خیال رکھے اور فکر مند رہے کہ ان میں ہر صاحب معاملہ اس سے حساب لے گا، خرید و فروخت میں اس نے کسی کا حق تو نہیں مار لیا۔ لہذا تاجر کو اپنے ہر قول اور عمل کے بارے میں حساب و عقاب کے دن روز محشر کے لیے جواب تیار رکھنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص نے ہزاروں آدمیوں سے خرید و فروخت کیا تو ان ہزاروں آدمیوں کا حق اس سے وابستہ ہے۔ اگر اس نے کسی ایک کے حق میں بھی کچھ کوتاہی اور گڑبڑی کی ہے تو وہ صاحب حق اس کی وصولی کے لیے قیامت کے دن اس تاجر خائن کے پاس حاضر ہو جائے گا اور اس سے اپنا حق کو وصول کرے گا۔ اس لیے ہر تاجر اپنی تجارت میں اس بات کو محفوظ رکھے کہ اس کو قیامت کے دن حساب لینے والا ہوگا۔